سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو ذریعہ بنا دیا کہ ان کے دلوں میں قرآن کو اتار دیا۔ کچھ ہی چنندہ لوگ ہیں جو قرآن حافظ ملتے ہیں، ہر ایک تو نہیں ہوتا، یہ ہر ایک نہیں قرآن حفظ کر لیا ہے، تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا جو ان کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا، ذریعہ بنا دیا، اس طریقے سے قرآن محفوظ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو حبیب کا ذکر کرنے کے لیے بھی کچھ چنندہ لوگوں کو چن لیا، ہر ایک ذکر ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے حضور کا ذکر کرنا، تو ہر ایک ذکر نہیں کرتا، بلکہ کچھ چنندہ لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے حبیب کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ تو جیسے محفل لگتی ہے، درود کی محفل لگتی ہے، اس میں لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، تو حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ درود شریف ضرور پڑھتا ہے، اس کا معمول رہتا ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن میرا ذکر کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے حضور کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور درود شریف پڑھتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ فرماتا ہے میں 10 بار جو درود پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں 100 بار اس پر درود شریف پڑھتا ہوں، اس پر درود بھیجتا ہوں۔ یعنی 10 بار کوئی درود پڑھتا ہے تو 100 مرتبہ اللہ درود اس پر پڑھتا ہے، یہ دیکھیے آپ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 1000 مرتبہ اس پر درود شریف پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ اس پر رحمتیں اپنی نازل فرماتا ہے، اپنی برکتیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی حدیث کا ایک جز ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف مجھ پر پڑھتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا، اس کی شفاعت میں کراؤں گا۔ علامہ شمس الدین بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب میں قول بدی میں، فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، 4 دیواری کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی کعبہ شریف کی طرف داخل ہوئے اور رخ کیا اور طویل سجدہ کیا، اتنی دیر تک سجدے میں ہی رہے آقا کریم، اتنی دیر تک اتنا طویل سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ لگتا ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے میں ہی روح قبض کر لی ہے، آپ وصال کر گئے۔ کہتے ہیں مجھے یہ گمان ہوا، میں قریب پہنچا حضور کے، تو جیسے قریب پہنچا حضور نے سر اٹھایا، جب بہت دیر تک میں دیکھتے ہی رہا تو میں قریب پہنچا تو حضور نے سر اٹھایا، فرمایا کون؟ میں نے کہا عبد الرحمن۔ حضور نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ نے سجدہ طویل کیا، حالانکہ مجھے ایسا لگا، مجھے گمان گزرا کہ آپ وصال کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے میں ہی آپ کی روح قبض کر لیا، آپ کی روح پرواز کر لی۔ حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، فرمایا اللہ فرماتا ہے محبوب جو تجھ پر درود پڑھتا ہے، جو تجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو تجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر سلام پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری سنائی، اے حبیب جو تجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو تجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر سلام پڑھتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ گناہ گار تھا، بہت گناہ کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، انہوں نے فرمایا اس کو پھینک دو، اس کے پتھر مارو، نہ اس کو کفن دیا جائے، نہ اس کی جنازہ نماز پڑھائی جائے، نہ اس کو دفن کیا جائے، یہ بہت گناہ گار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ یہ میرا بندہ ہے، تم اس کا کفن دفن کرو، اس کی جنازہ نماز پڑھو، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ تو گناہ گار تھا، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس نے بہت گناہ کیے ہیں، اس کو کس عمل کی وجہ سے ایسا کیا عمل تھا اس کا جس کی وجہ سے تو نے اس کو بخش دیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں بے شک یہ گناہ گار تھا، مگر اس کا ایک عمل اتنا مجھے پسند آیا، اس عمل کو میں محبوب رکھتا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ جب کبھی یہ تورات کھولتا، تورات پڑھتا تو اس میں میرے حبیب پاک کا ذکر آتا، نبی کا ذکر آتا، تو اس پر حضور پر درود و سلام پڑھتا تھا، کہتے ہیں اس درود و سلام کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے، درود و سلام کی برکت سے، درود و سلام کے وسیلے سے وہ بخشا جاتا ہے۔ امت محمدی کا عالم کیا ہوگا، وہاں امت محمدی کا عالم کیا ہوگا بھائی؟ ایک واقعہ مجھے بڑا پسند ہے، میں ہمیشہ اس کو سناتا ہوں، اس کو زکریہ صاحب نے فضائل اعمال جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ واقعات موجود ہیں، مسجدوں میں بھی لوگ اس کا درس دیتے ہیں، اس میں بھی قول بدی میں علامہ سخاوی نے لکھا، علامہ سخاوی اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے پوری درود شریف میں، پوری فضائل میں پوری کتاب لکھی ہے۔ علامہ بدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، حضرت محمد بن سعد کا معمول تھا ہر روز رات کو درود شریف پڑھتے تھے۔ محمد بن سعد بزرگ تھے، ان کا معمول تھا سونے سے پہلے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار جب وہ سوئے تو ان کے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آقا کریم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اپنا منہ آگے کر، تو درود شریف مجھ پر پڑھتا تھا، میں اس منہ پر تجھے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ کہاں آقا اور کہاں میں حضور کا غلام، اور میں گناہ گار بندہ حضور کے سامنے اپنا منہ لے جاؤں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگا اور مجھے شرم بھی آئی، حضور کے سامنے میں اپنا منہ کیسے لے جاؤں، میں نے گال آگے کر دیا، میرے گال پہ بوسہ دے دیا حضور نے مجھے بوسہ دیا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اتنی خوشبو تھی میرے کمرے میں جہاں پر میں سوتا تھا، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور خدا کی قسم 8 دن تک میرے رخسار سے وہ خوشبو نہیں گئی۔ کہتے ہیں 8 دن تک میرے اندر سے وہ خوشبو نہیں گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، درود شریف پڑھنے والا بنا دے کہ ہم تیرے حبیب کو پسند آ جائیں، تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔